بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمزم کا پانی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی زوجہ حضرت ہاجرہ کے شیرخوار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھانے کے بہانے اللہ تعالیٰ نے تقریباً 4000 قبل ایک معجزے کی صورت میں مکہ مکرمہ کے بے آب و گیا ریگستان میں جاری کیا، جو آج تک جاری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام باحکم خدا حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو خشک اور بیاباں وادی مکہ میں لائے اور انہیں خدا کے سپرد کیا۔ کچھ مدت کے بعد ان کے ہمراہ موجود پانی کی مقدار ختم ہو گئی۔ زوجہ ابراہیم نے پانی کی تلاش میں صفا و مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان دوڑتے ہوئے 7 چکر لگائے۔ جب وہ اپنے بیٹے کے پاس واپس پہنچی تو جبرائیل علیہ السلام ان پر نازل ہوئے اور باحکم خدا بچے کے ایڑیاں رگڑنے سے اس جگہ پانی کا چشمہ جاری ہوا۔ ہاجرہ نے اس وقت پانی کو مخاطب ہو کر کہا، زمزم یعنی ٹھہر جاؤ، اس معنی میں کہ حرکت نہ کرو اور ذخیرہ ہو جاؤ۔ خود ریت اور خاک سے چشمے کے گرد حصار کھینچا کہ کہیں پانی مشکیزہ بھرنے سے پہلے زمین پر بہہ نہ جائے۔ مسلمان زمزم کے جاری ہونے کو ایک کرامت اور اعجاز سمجھتے ہیں۔ یہ سب کچھ اس وقت ظاہر ہوا جب بچہ پانی کی بے قراری سے اپنی ایڑیاں رگڑ رہا تھا، تو اس رگڑ کی وجہ سے اس مقام پر اللہ نے اچانک چشمہ آب زمزم جاری کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مکہ میں آمد ہوئی تو مکہ برکتوں والی سرزمین بن گیا۔ اطراف میں قبائل کی بڑی تعداد یہاں منتقل ہونا شروع ہو گئی۔ جب حضرت ابراہیم نے یہاں پر اللہ کا پہلا گھر تعمیر کیا، اس کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی۔ مکہ مکرمہ جزیرۃ العرب اور شام کے درمیان ایک تجارتی مرکز کی حیثیت اختیار کر گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ کچھ عرصے کے لیے آب زمزم کا پانی خشک ہو گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد حضرت عبد المطلب نے ایک خواب دیکھا جس میں انہیں کنویں کو دوبارہ کھودنے کا حکم دیا گیا۔ انہوں نے یہ کنواں دوبارہ کھودا اور پانی پھر نکل آیا اور آج تک یہ چشمہ جاری و ساری ہے۔ چاہے زمزم مسجد حرام خانہ کعبہ کے جنوب مشرق میں تقریباً 21 میٹر کے فاصلے پر تہ خانے میں واقع ہے، آب زمزم کا سب سے بڑا دہانہ حجر اسود کے پاس ہے، جبکہ اذان کی جگہ کے علاوہ صفا و مروہ کے مختلف مقامات سے بھی نکلتا ہے۔ آب زمزم کا پانی مسجد نبوی میں بھی عام ملتا ہے اور حجاج کرام تبرکن یہ پانی دنیا بھر میں اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ جناب عبد المطلب کے زمانے میں چاہے زمزم کی کھدائی کے بعد سے لے کر اب تک اس کنویں کی لمبائی، چوڑائی اور گہرائی میں تبدیلی نہیں لائی گئی ہے، یعنی یہ آج تک 18 فٹ لمبا، 14 فٹ چوڑا اور تقریباً 5 فٹ گہرا ہے۔ زمزم سب پانیوں کا سردار اور سب سے زیادہ شرف و قدر والا ہے۔ صحیح مسلم میں موجود روایت کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ عنہ کو جب وہ کعبہ کے پردوں کے پیچھے 40 دن رات تک مقیم رہے اور ان کا کھانا صرف زمزم تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ذر سے پوچھا، تم کب سے یہاں مقیم ہو؟ تو ابو ذر کہتے ہیں، میں نے جواب دیا 30 دن رات سے یہاں مقیم ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، تیرے کھانے کا انتظام کون کرتا تھا؟ انہوں نے جواب میں کہا، میرے پاس تو صرف زمزم ہی تھا اور اس سے میں موٹا ہو گیا اور میری ساری بھوک اور کمزوری جاتی رہی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، بلا شبہ زمزم بابرکت اور کھانے والے کے لیے کھانے کی حیثیت رکھتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آب زمزم اللہ کریم کا ایک زندہ و جاوید معجزہ ہے، اور اس پر بھی جب بھی جتنی بھی تحقیق کی جائے کم ہے، کیونکہ ہر مرتبہ انسان پر نئے راز آشکار ہوتے ہیں اور مزید روشن پہلو انسان کی عقل کو خیرہ کرتے ہیں۔ آب زمزم کا کنواں آج تک خشک نہیں ہوا اور اس نے ہمیشہ لاکھوں حجاج کرام اور زائرین کرام کی پیاس بجھائی ہے۔ اس میں موجود نمکیات کی مقدار ہمیشہ یکساں رہتی ہے۔
اس کے ذائقے میں آج تک کسی قسم کی تبدیلی واقع نہیں ہوئی، بلکہ روز اول سے آج تک اس کا وہی ذائقہ ہے۔ آب زمزم کی شفا بخشی کسی سے پوشیدہ نہیں، بلکہ اپنے اور غیر سبھی اس کے متعارف ہیں۔ آب زمزم وسیع پیمانے پر مکہ اور گرد و نواح میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا بھر سے آنے والے زائرین حج اور عمرہ کے وقت اپنے ساتھ آب زمزم کے چھوٹے بڑے لاکھوں کین بھر کر لے جاتے ہیں۔ آب زمزم اپنی اصلی حالت میں فراہم کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ دنیا بھر سے آنے والے زائرین حج اور عمرہ کے وقت اپنے ساتھ آب زمزم کے چھوٹے بڑے لاکھوں کین بھر کر لے جاتے ہیں۔ آب زمزم اپنی اصلی حالت میں فراہم کیا جاتا ہے، اور اس میں کلورین سمیت کسی بھی قسم کے جراثیم کش کیمیکل کی آمیزش نہیں کی جاتی، لیکن اس کے باوجود یہ پینے کے لیے بہترین مشروب ہے۔ دوسرے کنوؤں میں کائی جم جاتی ہے اور دیگر نباتاتی اور حیاتیاتی افزائش ہوتی ہے۔ انواع اقسام کی جڑی بوٹیاں اور پودے اگاتے ہیں، یا کئی قسم کے حشرات بستے ہیں، جس سے پانی کا رنگ اور ذائقہ متاثر ہوتا ہے۔ مگر آب زمزم دنیا کا واحد پانی ہے جو کسی بھی قسم کی نباتاتی یا حیاتیاتی افزائش اور آلائش سے پاک و صاف ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ اس میں مضبوط سوزشی اثر اور خصوصیات ہیں جو کینسر سے لڑنے میں مدد کرتی ہیں۔ زمزم کا پانی انسانی جسم کے خلیات کے نظام کو مضبوط اور جلد کو کومل اور صحت مند کرتا ہے۔ تحقیق کے مطابق زمزم کا پانی غذائیت سے بھرپور ہوتا ہے، جو بالوں کی نشو و نما کے لیے ایک معجزے کا کام کرتا ہے اور بالوں کو لمبے، چمکدار اور صحت مند بناتا ہے۔ آب زمزم کی کیمیائی تحقیقات اور طبی مطالعہ سے معلوم ہوا ہے کہ اس میں وہ اجزاء شامل ہیں جو معدہ، جگر، آنتوں اور گردوں کے لیے مفید ہیں۔ آب زمزم مبارک پانی ہے، پیٹ بھرنے والا اور بیماریوں سے شفا دینے والا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمزم کا پانی جس مقصد سے پیا گیا ہو اس کے لیے اچھا ہے، اور زمزم کا پانی ہر بیماری سے شفا ہے۔ ویڈیوز پسند آنے پر سبسکرائب اور لائک کریں، اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیوز موصول ہوتی رہیں۔